پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ کل عدم ٹی ٹی پی کو علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ دہشت گرد گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ رپورٹ میں کہا تقریباً 6000 دہشت گرد نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخی تعلقات کے پیش نظر افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کے خلاف محاذرائی یا کارروائی کا امکان نہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان قیادت میں مبینہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ میں خلیج بڑھنے لگی۔ بی بی سی کے مطابق قندھار میں سیمینار سے خطاب میں ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اسے اپنے اختیارات اور فرائض کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ افغان طالبان کے نائب ترجمان نے ہیبت اللہ اخونزادہ کا ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے قیادت کو لاحاصل امور سے گریز برتنے کا انتباہ کیا۔ کہا آپس میں جھگڑے سے گریز کریں، غیر ضروری کام میں توانائی ضائع نہ کریں۔ سراج الدین حقانی نے کہا تھا جب کوئی حکومت خوف اور دہشت پھیلانا شروع کر دے اور اپنے ہی لوگوں کو ڈرائے دھمکائے تو وہ حکومت نہیں رہتی۔ افغان طالبان کے اندر ہیبت اللہ اخونزادہ کے دھڑے اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان 1 سال سے طاقت کی کشمکش جاری ہے۔ بھارت نے دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑا۔ پاکستان نے سنتاس کمشنر کے ذریعے خط لکھا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا بھارت کی جانب سے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی اور ہمسایوں سے تعلقات خراب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عالمی برادری صورتحال کا نوٹس لے۔ بھارتی ریاست بہار میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کے ساتھ محاذرائی میں ہم کسی صورت شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت عوامی جذبات کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ To just 1 year, we have achieved more than anyone could have imagined. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months. We went from worst to best. امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ کہا اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی خراب تھے، آج یکسر مختلف ہیں۔ الیکشن کے بعد کہا تھا ہمیں قانون سازی کی نہیں، نئے صدر کی ضرورت ہے۔ 1 سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کے لیے بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، ایران کے جوہری خطرے کو ختم کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جن کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزے منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے، یا ایسے افراد کے ویزے بھی رد کیے جائیں گے جو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملنے پر ایسا کر سکتے ہوں۔ جلد ایسی اصلاحات کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے اور نفرت انگیز تقریر کو جرم قرار دیا جائے گا۔ A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کی بھرمار ہوئی۔ پاکستان پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے الزامات لگائے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب۔
کہا نام نہاد عالمی میڈیا بھی پاکستان پر الزامات لگاتے رہے. عالمی اداروں سے پوچھا کیا کوئی ثبوت بھی ہے؟ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے. ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے. سائبر کرائم کے خلاف کارروائی میں متعدد فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی. سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن. تحریک انصاف نے 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو ارسال کی. آفتاب عالم، عدنان قادری، پیر مصور خان، محمد اسرار، لیاقت علی خان اور تیمور جھگڑا کے نام شامل. پی ٹی آئی رہنما آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے. کے ڈمی قسم کی ایک لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے. عمران خان ان کو نہیں جانتے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، جہاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ لوگوں کو حکومت ریلیف دے. ابھی تو جو لوگ ہیں ان میں یہ اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ آگے بڑھ سکیں. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں صلاحیت نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے. جب تک یہ لوگ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. فواد چودھری کہتے ہیں حکومت شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور یاسمین راشد کو ریلیف دے. یہ لوگ چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹویٹس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا، ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو ریلیف ملے گا. وزیر اعلیٰ کے پی مشکل صورتحال میں ہے. دوسرا آپشن نہیں ملا تو وہ لانگ مارچ کی طرف جا سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف آج اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور کا افتتاح کریں گے. فلائی اوور 70 دن کے ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات گئے فلائی اوور کا دورہ کیا. کہا فلائی اوور کی تعمیر بہت محنت سے کی گئی، اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے. 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوئیں، اس کے بعد ان کے دفاتر پہ فائر ہوا، پھر اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی اور کل پرسوں ہمارے ایک آدمی شہید بھی ہوا. کراچی میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری بلڈرز کا صبر جواب دے گیا. آباد نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی. مسائل کے حل کے لیے 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن. چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں ہمارے 10 ارکان کو بھتے کی کال دبئی اور ایران سے آئی ہیں. 5 کروڑ کا تقاضا کیا گیا، نہ دینے پر فائرنگ سے زخمی کیا گیا. گزشتہ روز ہمارا ایک فرد شہید ہوا. 5 سے 6 افراد نے کراچی کی بزنس کمیونٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے. پنجاب میں جس طرح جرائم پیشہ عناصر سے نمٹا جاتا ہے ویسا ہی سخت رویہ یہاں بھی اپنانا ہوگا. آئندہ 5 سال تک عوام کی پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی سے جان نہیں چھوٹے گی. حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وصولی کا تخمینہ IMF کو پیش کر دیا. جولائی 2026 سے کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں بھی 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. رواں مالی سال پیٹرولیم لیوی کی وصولی کا تخمینہ 1468 ارب روپے ہے. آئندہ مالی سال 1638 ارب، 2027-28 میں 1787، 2028-29 میں 1989، 2029-30 میں 2212 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا ہے. اس وقت پیٹرول پر 79 روپے 62 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل پر 75 روپے 41 پیسے فی لیٹر لیوی وصول کی جا رہی ہے. فن لینڈ کی حسینہ کو چین کے لوگوں کا مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا. تاج واپس لے لیا گیا. سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ پر مس فن لینڈ سے تاج واپس لیا گیا. 22 سال کی سارہ نے ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی. وائرل تصویر میں سارہ اپنی انگلیوں سے آنکھیں کھینچتی نظر آئیں، جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن دی کہ وہ ایک چینی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. معاملہ اتنا بڑھا کہ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے جاپان، چین اور جنوبی کوریا سمیت ایشیائی قوموں سے نسلی توہین پر معافی مانگی. سعودی عرب کے شمال مغربی صوبے تبوک میں سرما کی پہلی برف باری. جبل لوز اور قریبی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. منظر انتہائی دلکش ہو گیا. منچلے برف پر سکیٹنگ کرتے رہے. حائل جوف، القصیم اور ریاض میں سردی کی شدت بڑھ گئی. سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید برف باری کا امکان ہے.
ایران میں سمندر کا پانی سرخ ہو گیا. صوبہ ہرمزگان کے جزیرہ ہرمز پر لوگوں نے منفرد منظر دیکھا. آئرن آکسائڈ سے بھرپور مٹی کے سمندر میں جانے سے ساحل کا پانی سرخ ہوا. محکمہ موسمیات کی 20 سے 22 دسمبر کے دوران ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑیوں پر برف باری کی پیش گوئی. کہتے ہیں مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 دسمبر کو بلوچستان میں داخل ہوگا. بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری متوقع ہے. راولپنڈی، مری، گلیات، پوچوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط. دوسرے روز میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. مچل سٹارک نے 1 اور 54 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. جوفرا آرچر نے 5 وکٹیں حاصل کیں. جواب میں انگلینڈ آدھی سے زائد ٹیم 159 رنز پر پویلین لوٹ گئی. کمنز نے 3 اور نیتھن لائن نے 2 وکٹیں حاصل کی. سیریز بچانے کے لیے انگلینڈ کو تیسرا ٹیسٹ جیتنا یا ڈرا کرنا ہوگا. سہ ملکی سیریز اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے. سہ ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک شیڈول ہے، جبکہ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 15 فروری سے نمیبیا اور زمبابوے میں شروع ہوگا. دونوں ٹورنامنٹس 50 اوورز کے فارمیٹ پر کھیلے جائیں گے. فیفا کا ورلڈ کپ 2026 کی ریکارڈ انعامی رقم کا اعلان. چیمپئن ٹیم $5 کروڑ کی حقدار بنے گی. رنر اپ کے حصے میں $3 کروڑ 30 لاکھ آئیں گے. آئندہ برس شیڈول عالمی کپ میں مجموعی طور پر $65 کروڑ تقسیم کیے جائیں گے. 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں $44 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی تھی. میگا ایونٹ آئندہ برس 11 جون سے 19 جولائی تک کھیلا جائے گا. 48 ٹیمز امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی. اور نامور موسیقار رشید اترے کو دنیا سے گزرے 58 برس بیت گئے. رشید نے فلم چند ماہی، 7 لاکھ، شہری 92، مکھڑا سمیت کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دی. ان کی تخلیق کردہ سریلی دھنیں آج بھی سننے والوں کی سماعتوں میں رس گھولتی ہیں.